جی دوستو، آئی سی کا ایکسٹراڈنری وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا 7 اگست کو، اور اس کے بعد ایک کمیونیکے بھی ایشو ہوا۔ یہ جو میٹنگ تھی یا کانفرنس تھی، یہ ایران کی ریکویسٹ پہ بلائی گئی تھی، اور معاملہ تھا اسماعیل ہانیہ کی شہادت، جو کہ تہران میں اسرائیل نے ان کو نشانہ بنایا۔ تو وہ ذرا صورتحال جو تھی اس کا جائزہ لینے کے لیے یہ ایکسٹراڈنری سیشن ایران کی ریکویسٹ پہ بلائی گئی۔ اب اس کے بعد ایک کمیونیکے بھی ایشو ہوا، اور اگر آپ کمیونیکے پڑھیں تو لگتا کچھ یہی ہے کہ دنیا اور مسلمان دنیا بڑی کوشیس ہے، گو کہ انہوں نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت یا ان پہ جو اٹیک تھا اس کو کنڈیم کیا، اور اسرائیل کو بھی کنڈیم کیا، اور اسرائیل کی اس سازش کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ وار تھیٹر جو ہے یہ ایکسپینڈ ہو۔ لیکن ایک طرف تو ٹھیک ہے، کنڈمنیشن بھی ہوئی، لیکن دوسری طرف ہمیں کوئی ایسا او آئی سی کی جانب سے ایسا کوئی انتھوزیازم نظر نہیں آیا کہ ایران کو سپورٹ کیا جائے، بلکہ یہی مشورہ دیا گیا پرائیویٹلی ایران کو کہ آپ ٹھیک ہے ریٹیلیٹ کریں، لیکن اس حد تک بھی نہ جائیے کہ اسرائیل کو فائدہ ہو اور یہ جو وار تھیٹر ہے یہ ایکسپینڈ ہو، کیونکہ اس سے جو ہے تباہی ہے، اور فلسطینیوں کو مزید جو ہے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایران کی ایک بڑی زبردست موو تھی او آئی سی کا جو اجلاس بلانا، کیونکہ وہ کچھ پہلے تو شاید ان کا یہ آبجیکٹیو ہو کہ ہمیں او آئی سی کی اگر سپورٹ مل جاتی ہے کہ جی ہاں ایران پہ فل تھراٹل جو ہے آل آؤٹ جو ہے آپ بالکل ریٹیلیٹ کریں، تو وہ بھی ممکن نہیں ہوا، کیونکہ حماس اور باقی بھی جو آرگنائزیشنز ہیں ویسٹ ایشیا میں، اس خطے میں، وہ ایران کے زیر اثر ہیں، اور عرب دنیا کو یہ بات کوئی زیادہ پسند نہیں ہے، بلکہ وہ حماس کے بھی اتنے فیور میں نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال جو کمیونیکے، کیونکہ پبلک اوپینین کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پورے مڈل ایسٹ میں اور پوری دنیا میں، تو وہاں کی رجیم بھلے اتھارٹیرین ہو، لیکن پبلک اوپینین کا بہرحال خیال رکھنا پڑتا ہے، اور بیت المقدس کا ایسا معاملہ ہے، فلسطینیوں کا ایسا معاملہ ہے جس ایشو پہ انہوں نے جنگیں بھی کی ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن ایران کی اچھی رہی ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ۔ دیکھیے ابھی انہوں کو جو ہے ایک تو حماس کی سپورٹ میں ہو گیا معاملہ، فلسطینیوں کی سپورٹ میں ہو گیا، اسرائیل کو کنڈیم کر دیا گیا اور اسرائیل کو رسپانسبل قرار دے دیا گیا اس ساری سچویشن کو۔ یہ نہیں ہوا کہ 7 اکتوبر کے واقعے کو جو ہے اس پہ کوئی کسی نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہو، بلکہ اسرائیل کی آکوپیشن کو ہی اصل پرابلم قرار دے دیا، روٹ کاز اس خطے میں، اور اسرائیل سے کہا کہ آپ اب ٹو اسٹیٹ سلوشن کی طرف جائیے، اور جو یو این ریزولوشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیجیے۔ تو ایک لحاظ سے تو اب اگر آپ دیکھیے تو ایران کی جو سفارتکاری تھی وہ کامیاب ہوئی، اور پھر ایک اگر وہ ایران اس وقت اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں بھی لیتا یا اس میں ڈیلے کرتا ہے، تو اس کو ایک کور تو مل گیا ہے ضرور کہ جی دیکھیے ہم نے او آئی سی کا بلایا، لیکن او آئی سی سے ہمیں اس طرح رسپانس نہیں ملا۔ لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مسلمان مالک جو بردرلی ہمارے کنٹریز انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کو ایسکلیٹ نہ کریں، کیونکہ ہمارے فارن منسٹر کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے ایران کو یہی مشورہ دیا ہے کہ ریٹیلیٹ ضرور کریں، لیکن اس حد تک کیجیے گا تاکہ یہ وار تھیٹر ایکسپینڈ نہ ہو۔ تو اگر آپ ایران کی جانب سے کوئی لمیٹڈ ریٹیلیشن بھی ہوتی ہے، جو کہ اپریل میں بھی ہم نے دیکھی تھی، حالانکہ 300 کے قریب انہوں نے میزائل فائر کیے تھے اسرائیل کی جانب، لیکن اس کا اسرائیل کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا، تو ابھی بھی کوئی صورتحال یہی لگتا ہے بننے والی ہے، اور چونکہ زیادہ دیر ہو جائے تو پھر اور بہت سی چیزیں بھی شامل ہوتا ہے، یا تو آپ فوری طور پہ ریئیکٹ کر لیں، 3 دن ٹھیک ہے آپ نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا سوگ منایا، اور پھر آپ نے بیچ میں ایک یہ بھی او آئی سی کی کانفرنس بھی آپ نے رکھ دی
تاکہ مزید ڈیلے ہو جائے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ پہلے یہ کانفرنس ہو جائے۔ تو اب چونکہ کافی دن گزرتے جا رہے ہیں، تو اب لگتا کچھ ہی ہے کہ جو ایران کی جانب سے جو بھی ریٹیلیشن ہوگی وہ اتنی بھرپور نہیں ہوگی جس سے یہ خطرہ لاحق ہو کہ کوئی اسرائیل کو بہت نقصان پہنچے گا، یا کیونکہ دوسری جانب امریکہ نے بھی اپنی پریزنس بڑھا دی ہے اس علاقے میں، اور کافی ٹروپس جو امریکی ہیں وہ خلیجی ممالک میں ہیں، اور ایران، سعودی عرب، جہاں یو ایس کو خطرہ ہے اسرائیل کا یا اس کی سیکیورٹی کا، تو وہ ان کو اپنے ٹروپس کے معاملے میں بھی وہ بڑے محتاط ہیں، ان دا سینس کہ ان کو ہے کہ کہیں ایران ان کو ٹارگٹ نہ کرے۔ لیکن ایران کو اپنا پتہ ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، وہ بھی اس وقت ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہے گا۔ نئے صدر آ گئے ہیں مسعود پزشکیان، وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا وہ ڈسٹریکٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک پرماننٹ تھریٹ تو رہے گا اس علاقے میں اسرائیل کو، چاہے وہ حزب اللہ کی شکل میں ہو یا حماس کی۔ اور حماس، دیکھیے حماس بھی اس وقت نئے ان کے چیف آ گئے ہیں، یحییٰ سنور۔ حماس کو بہت ڈیمیج ہوا ہے بہت، لیکن اس کی وہ کیپیسٹی نہیں رہی جو 7 اکتوبر یا اس سے پہلے تھی۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو ٹائم چاہیے تھوڑا بہت ری آرگنائز کرنے کا اپنے آپ کو، اس لیے سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب جو ہے اسرائیل، بن نیتنیاہو خاص طور پہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر نہ ہو، اور کچھ اور کنٹریز بھی انوالوڈ ہو جائیں اس وار میں، تو وہ ان کے ہاتھ مزید مضبوط کرتے ہیں۔ بیچ میں ہم نے دیکھا کہ کئی حماس کے لیڈر اور حزب اللہ کے جو لیڈرز تھے ان کو بھی شہید کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، لیکن اس طرح کوئی ری ایکشن ہمیں حزب اللہ کی جانب سے بھی نظر نہیں آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ صورتحال جو ہے ایران کی، اب وہ جو ایک آیت اللہ خامنہئی نے ایک کہا تھا کہ جی اسرائیل پہ ڈائریکٹ حملہ ہوگا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب چونکہ ایران نے ایک ڈپلومیٹک میٹنگ کا OIC کا سہارا لیا، تو اب ذرا مشکل ہو گیا ہے کہ کوئی بہت ہم سویر جو ہے ریٹیلیشن دیکھیں ایران کی جانب سے۔ تو ایران نے اچھا استعمال کیا ہے OIC کا، اور شاید بات تو سیز فائر کی جانب بھی نہیں بڑھ رہی، یہ کا تواخیات ہوتے رہیں گے، اور اب انتظار یہی ہے کہ الیکشنز ہوں امریکہ میں، اور اس کے بعد صورتحال کو دیکھا جائے کہ ٹرمپ آتے ہیں کہ کیملا ہارس آتی ہیں۔ تو ایران بھی اپنے آپ کو مین وائل اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرے۔ آئی ایم شیور کہ چین نے خاص طور پہ بھی مشورہ دیا ہوگا ایران کو کہ آپ بہت زیادہ صورتحال کو ایسکلیٹ نہ کریں۔ تو گڈ لک ٹو ایران اینڈ ادر آرگنائزیشنز۔